بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ پاکستان جناب محترم بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ صاحب کے کوآرڈینیٹر، ان کے بھتیجے NA 118 ننکانہ صاحب سے ان کے نمائندے کوآرڈینیٹر، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر پیر سرور احمد شاہ صاحب کے پاس ہم ان سے حلقے کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ ننکانہ کی سیاست کے حوالے سے اور تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام تر حقیقتیں عوام کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں جناب محترم پیر سرور شاہ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے لیے اپنی بے انتہا مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ جناب بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بریگیڈیئر صاحب ڈسٹرکٹ ننکانہ کے بانی ہیں، ان کی قربانیاں لازوال ہیں، بے شمار ہیں، ان سے کوئی فرد بھی، آپ کا مخالف بھی، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس کے لیے لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی آپ کی طرف سے سگنل نہیں آ رہا، جیسے بڑا گھر، سید والا، بچے کی عوام سوئی گیس کے حوالے سے ایک عرصہ سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کب یہ گیس آئے گی اور کب عوامی مشکلات حل ہوں گی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بالکل یہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ میری اکثر میٹنگز ہوتی ہیں، میری آلموسٹ آج سے کوئی 5 دن پہلے ایک میٹنگ تھی جو ہمارے GM صاحب ہیں شیخو پورہ میں، ان کے ساتھ، اور وہاں پر یہ چیز انڈیکیٹ کی گئی میری طرف سے کہ ہمارے پاس جو ایک گیس جو ہے وہ یہاں سے بالکل پیچھے سے ہر طرف ننکانہ کے گرد و نواح میں بھی، لیکن جیسے ہی ہم بچے کی روڈ پہ لگتے ہیں، بچے کی بائی پاس پہ لگتے ہیں، تو وہاں سے آگے گیس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حکومت جب دیکھیں جی آئی وجود میں، تو حکومت کے بہت زیادہ جو تھے وہ کرائسس تھے، مالی بھی کہہ لیں، معاشی طور پہ یہ بہت ہی ہمیں ایک ڈیزاسٹر تھا جو پہلے ہی انتظار کر رہا تھا عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی۔ تو پہلے ادوار میں تو یہ چیز ہوتی رہی کہ لوگوں کو گیس وغیرہ کے کام ہوتے رہے، ہمارے یہ جو گرد و نواح میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ نئی گیس وغیرہ دی گئی۔ ابھی بیسیکلی ننکانہ میں کسی جگہ کے اوپر جو نیو گیس کے پروجیکٹس ہیں وہ حکومت کی طرف سے نہیں دیے گئے۔ ننکانہ میں اور کافی کام ہوا، ننکانہ میں جو ہے وہ ہمیں فنڈز دیے گئے، جس سے سڑکیں ہم نے بنوانی تھیں، سڑکیں بنوائی گئی، لیکن جو نیو گیس کے پروجیکٹس ہیں وہ ابھی حکومت کی طرف سے لانچ نہیں ہوئے، کیونکہ پہلے ہی گیس کا جو ایک پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کی وجہ سے ایک بحران ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے ہی نیو گیس کے یہ جو پروجیکٹس ہیں، یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، اچھی بات ہے آپ نے یہ سوال کیا، کہ جیسے ہی گیس کے نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے، جو نیو آپ کہہ لیں کہ انسٹال ہوگی گیس کسی بھی جگہ پہ، تو اس کا سٹارٹ کا جو پوائنٹ ہے آپ کہہ لیں، اس کا سٹارٹ کا جو آپ ایک کہہ لیں کہ سینٹر ہے، وہ بچے کی ہوگا۔ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے کہ ہم بچے کی سے سٹارٹ لیں گے، بچے کی سے جو گیس ہے وہ سٹارٹ ہوگی جو نیو ہے، اور وہ بالکل اینڈ تک سید والا تک جائے گی۔ اس کے یہ جو ایک روڈ آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک کوریڈور ہے، یہ ایک لمبائی میں ہمارا حلقہ جو ہے NA 118 جو ہے یہ چلتا ہے، یہ بچے کی سے گیس سٹارٹ ہوگی اور یہ اینڈ ہوگی سید والا کے آگے جو گرد و نواح ہے وہاں میں۔ اس کے بعد اس کی برانچز نکلیں گی۔ یہ میں آپ کو اس لیے اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے کئی بار، کافی اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی۔ یہ برانچز اس کی نکلیں گی جو بڑا گھر روڈ پہ رائٹ اور لیفٹ پہ جو گاؤں ہیں، چکوک ہیں، پھر ہم اس کو اس طرف لے کر جائیں گے، لیکن جو پہلی مین گیس پائپ لائن آپ دیکھیں گے ننکانہ میں ڈلے گی، اس کا سٹارٹ بچے کی سے ہوگا اور اس کا اینڈ سید والا کے جو بالکل اینڈ پہ جو گرد و نواح ہیں وہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ پروجیکٹ اس کی برانچز نکالیں گے اور وہ برانچز ساتھ کے جو چکوک ہوں گے اس کے اندر تک جائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ سر، ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے حلقے کی عوام کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کے والد محترم کو، آپ کے تایا جان کو، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سر۔
تو ان کی خلا، ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی، ایک عرصہ تک ان کی کمی محسوس رہے گی. لیکن جو سیاسی پنڈت ہیں وہ ایک چیز ان کے اندر ایک ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ خلا کیسے پر ہوگا. تو کیا آپ کی اس حوالے سے پلاننگ ہے، ان کا کیا آپ نے متبادل تلاش کیا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آئندہ سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ ایک جو ہے یہ رب کا نظام ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس پہ کسی کا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی جس نے اس دنیا میں آنا ہے وہ جائے گا. میں نے تو ان دنوں میں کافی سنے، بڑوں سے نصیحتیں سنی، تو ایک بندے کی بات مجھے بڑی پسند آئی کہ آنے کی ترتیب ضرور ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. جس طریقے سے جو تایا ہیں بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب، وہ سب سے بڑے ہیں اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، لیکن ان کے دو جو بھائی ان سے کافی چھوٹے تھے. جو طارق شاہ صاحب تھے وہ ان سے 6-7 سال چھوٹے تھے. جو میرے والد صاحب تھے وہ ان سے کم از کم 14-15 سال چھوٹے تھے. تو جانے کی کوئی ترتیب نہیں، اس پہ تو ہم کوئی کمنٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک بس صبر دے، مغفرت فرمائے ان کی، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جو خلا کی بات ہے، انہوں نے اگر ہم ایک ریڈ کریں تو انہوں نے 40 سال اس حلقے میں رہے. وہ 40 سال جو میرے والد صاحب ہیں ان کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ میرے والد صاحب کبھی باقی ڈونٹ نو کہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، کہ باقی سیاستدانوں کی طرح وہ بھی سیٹ اپ لاہور کے اندر بنا سکتے تھے. ہمارے باقی کافی سیاستدان ہیں جو لاہور سے بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں، جب وہ جیت جاتے ہیں تب بھی لاہور میں ہوتے ہیں، ابھی بھی دے آر اسٹل لیونگ ان لاہور. لیکن میرے والد صاحب نے 40 سال یہاں پہ رہ کے، اسی ڈیرے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ کے 40 سال وہ لوگوں کے درمیان رہے. ان کی واقعی جو ان کے جو تعلقات تھے، جو ان کے دوست تھے، جو جن کے سر پہ وہ سیاست کرتے تھے، وہ ان کی فنگر ٹپس پہ تھے. اب تو ہم باپ بیٹا آپس پہ بیٹھ کے ڈسکشن کیا کرتے تھے، تو ہم تقریباً کوئی ریلی ہوتی تھی، کوئی جلوس ہوتا تھا، تو جو کراؤڈ جب ہم گاؤں جا کر ہم نے بندہ پہلے لینا ہوتا تھا، تو اب تو ہم باپ بیٹا فنگر ٹپس پہ ڈسکس کر لیتے تھے. لاسٹلی بریگیڈ صاحب کے جیتنے کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے جو عوام کے پریشر کی وجہ سے ہمارے درمیان حلقوں کی تقسیم ہوئی. میں پی پی 133 میں ورک کرتا تھا، جہاں سے شاہد گل صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. والد صاحب پی پی 134 کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے. اب یہ ہے کہ اب ساری ذمہ داری جو ہے، کیونکہ بریگیڈ صاحب مصروف ہیں، ہی از ان اسلام آباد، وہ آتے رہتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے کو بھی یہاں ہوتے ہیں حلقے میں، جب ان کی ضرورت پڑے تب بھی وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. تو اب جو ساری ذمہ داری ہے، اب وہ آئی ہیو ٹو ہینڈل دس. میں کر بھی رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. خلا بالکل جو ہے وہ پورا ہونے میں دیر لگے گی، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جس کا سب سے پہلا امتحان ایک پہاڑ نما کہہ لیں امتحان، یہ بلدیاتی الیکشن ہے، جو بالکل فوری طور پہ، جس کا ابھی ہمیں اس حساب سے بھی ٹائم نہیں ملا. یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، سیاسی پنڈتوں کی طرف سے بھی ڈسکس ہوں گی اور مخالفین کی طرف سے بھی ڈسکس ہوں گی. میں آپ کو میسیجز دینا چاہتا ہوں، یہ کہ آپ کے تھرو ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ فیلڈ خالی نہیں ہوئی، یہ میدان ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ جو ایک چیز ہونی تھی، جو ایک چیز ہوئی، اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم اس نقصان کو اپنے عوام پہ، جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے حلقے کے ہمیں 64,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہم ان کے اوپر یہ چیز سوار نہیں ہونے دیں گے. ہمارے ساتھ تو جو غم کا پہاڑ ٹوٹا وہ ٹوٹا، لوگوں پہ بھی ٹوٹا، لیکن یہ میدان خالی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو یہ آپ کے تھرو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ میدان بالکل خالی نہیں ہے. بریگیڈیئر اجاز شاہ کو انشاءاللہ اللہ زندگی دے، وہ پہلے سے بھرپور طریقے سے، انہیں محنت بھی اب زیادہ کرنی پڑنی ہے، وہ پہلے سے بھرپور طریقے سے واپس اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. اور میں ہوں، میرے طرف ایک طرف ورک پہلے چل رہا ہے، اور اس حلقے میں میں نکلا ہوا ہوں، میں جا رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں. لوگوں کے جو کام ہیں، آپ یہ ڈیرے پر آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی اویلیبلٹی ہے. میں آخر میں صرف بات لمبی ہوگی لیکن یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہم اویلیبل ہیں. بریگیڈیئر اجاز شاہ آپ کو وفاقی وزیر داخلہ ہونے کے باوجود ایک کال پہ اویلیبل ہے، اور میں ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کسی بھی وقت، یہ میرا ڈیرا ہے، یہ میرا 7 گھر ہے، میں حلقے کے 7 دن آپ کو یہیں پہ ملوں گا، انلیس اینڈ انٹل کو فاتحہ کہنے نہ نکلا ہوں یا کسی جنازے پہ نہ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، دوسرا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ ہم اور آپ سب لوگ ذمہ دار ہیں. آج سے
3-4 ماہ قبل گندم کی فصل آئی، گورنمنٹ نے 1400 روپے میں گندم خرید کی، اور آج مارکیٹ میں 2100 سے 2200 تک ریٹ ہے۔ پاکستان کا طبقے کی اکثریت غریب ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ آٹا خرید کر اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ سر یہ ظلم نہیں ہے کہ بہت محدود 3 ماہ کے عرصے میں 700-800 روپے کا اضافہ، اور وہ بھی گندم میں جس کو ہر آدمی ایک آدمی نے دن کے 3 وقت استعمال کرنا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی جو ہے وہ قابل عمل یا اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ میں ایک چیز آپ کو ایکسپلین کر دوں، یہ اس طریقے کی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں پہ ورک شاپس ہونی چاہیے، اور ہمارے جو نمائندگان ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، سب ہمیں دیکھیں کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ انفلیشن ریٹ جو ہوتا ہے، جو آپ کے ملک کے اندر ایک مہنگائی کی شرح آپ کہہ لیں یا جس طریقے سے، یہ ویری کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کی پیٹرول پرائسز ہیں، آپ کی پیٹرول پرائسز کی ہائپ ہوتی ہے، تھوڑی سی پیٹرول پرائسز بڑھتی ہیں، ہم سارا ملبہ اٹھا کے جو موجودہ وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی۔ ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس تو کوئی تیل کے ذخائر نہیں ہے نا۔ جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ عالمی منڈی کے تھرو بھی بڑھتی ہیں، وہ عمران خان نہیں بڑھاتا، وہ جو ہے وہ عارف علوی صاحب نہیں بڑھاتے، یا وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ نہیں بڑھاتے۔ یہ عالمی منڈی سے جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے، جب تیل کی شارٹیج، ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آتا ہے، اس کے بعد یہ چیز بڑھتی ہے۔ نمبر 1 سیم از دا کیس کہ جو آپ نے گندم کی بات کی، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ چیزیں ہماری بیسیکلی مسئلہ یہ ہے، ہمیں کوئی میرے بھائی یہ چیز سن کے مت ہوں، غصہ مت کریں، ہماری جو عوام ہے اس کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ آپ جب عمران خان صاحب کی حکومت صرف KPK میں تھی تو تب سے یہ ریت ڈالی گئی کہ ایک سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، ان سینٹ کے الیکشنز میں چور منڈی لگائی گئی، چھانگا مانگا بنایا گیا، اور MPAs بکے، لٹرلی بکے، اور اس میں PTI کے بھی MPA تھے۔ وہ کیوں بکے؟ وہ اس چیز پہ بکے کہ ان کو یہ چیز تھی کہ یہ شاید پہلے کی طرح یہ نظام چلتا آئے گا اور ایک شو کاز نوٹس ہوگا، بیکاز ایک جو ہم MPAs ہیں، ہم ضرورت ہے پارٹی کی، تو ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے؟ انکوائری ہوئی، وہ پریس کانفرنس ہے، خان صاحب نے خود بیٹھ کے جو ہے وہ پورے ایک اوپن پریس کانفرنس میں ان کے نام بتائے، ان کو شو کاز نوٹس بھی دیے، ان کے نام بتائے، ان کو جس طریقے سے I don't want to use that word بٹ ان کو پراپرلی طور پہ ان کو سامنے ایکسپوز کیا۔ آپ یہ ایک لفظ جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ سیم یہ جو اب آپ گندم چینی بحران کی بات کر رہے ہیں، اس میں فلاز ضرور ہوں گے، لیکن جو اچھی چیز عوام کو جس چیز کو پلس کی طرف جانا چاہیے وہ یہ کہ اس کے اوپر کمیشن بٹھایا گیا۔ جو لوگ عمران خان صاحب کے آپ کہتے تھے کہ بہت قریب ہیں، جن کا جی کچھ نہیں ہو سکے گا، خان صاحب نے ان کو کیا کہنا ہے، فلان، یہ وہ بہت برے ورڈز بھی یوز کرتے تھے، ان لوگوں کو باقاعدہ طور پہ وہ اس ٹائم پہ بھگت رہے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ وہ قصوروار ہیں یا نہیں قصوروار، اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، یہ ورڈکٹ آئے گا تو بات پتہ چلے گی، لیکن خان صاحب نے احتساب کے عمل کو اس طریقے سے لایا، اور یہ ایسے ہی ٹھیک ہوگا۔ یہ گندم، یہ چینی، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی کل لوگ آئے ہوئے تھے کہ پیٹرول بحران میں جو ایک انکوائری چل رہی ہے وہ آپ کی سوچ سے بالاتر ہے۔ FIA، IB، ISI، جتنے ایجنسیز ہیں ان سب کو بٹھا کے، اور یہ جو بڑے بڑے مافیا، یہ جو ٹائکونز ہیں، ان کو اسلام آباد میں بلایا جاتا ہے، ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان سے انکوائری کی جاتی ہے، اور ان کے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ آپ ایک کمپنی، I don't want to take any name، ایک کمپنی ہے وہ جس دن سے اسٹیبلش ہوئی ہے اس کے پہلے دن سے لے کے آج تک کے اس کے ٹیکس ریٹرنز نکلوائے گئے ہیں، جو پہلے کبھی بھی پاسبل نہیں تھا۔ ایک پیٹرولیم ایک کارٹل ہے، لہٰذا یہ جو گیس اور اس کا گندم اور یہ چینی کا جو بحران تھا اس کے اوپر کمیشن بٹھایا گیا، لوگوں کو سزائیں دی گئیں، لوگوں کی وزارتیں تبدیل ہوئی گئیں، خان صاحب کسی سے بلیک میل نہیں ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ جو گند ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت دیر کا ہے، یہ نکلتے ٹائم لگے گا۔ جس طرح میں نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی کہ یہ ایک امتحان ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں سرخرو کرے گا۔ یہ جو نئی فصل، میں بھی ذمہ دار ہوں، والد صاحب کے بعد والد صاحب کی زندگی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا ذمہ دارہ، میری ایک اچھی خاصی فصل چاول کی کھڑی ہے۔ مجھے ابھی سے مطلب ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، جو ہم دوست ہیں، ہم اپنے عملے کے ساتھ، اپنے کرو کے ساتھ سارے،
کہ یار یہ کیا بنے گا یہ چاول والا سسٹم. میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ پیش کوئی سمجھیں, جو ریٹ اس دفعہ کسان کو چاول کی فصل کا ملے گا ایٹ لیسٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا. یہ آپ میرے یہ جو کریں گے ریکارڈ پہ رکھ لیں, جو ریٹ اور جو ریلیف اس دفعہ کسان کو چاول کی فصل پہ ملے گا وہ آج سے پہلے کسی حکومت نے نہیں دیا. یہ تو ماشاءاللہ سر بڑی ایک خوشخبری ہے. تو اس حوالے سے کاشتکاروں کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات بتائی گئی ہے کہ اس سال چاول کی فصل جو کہ اس کی کورس ویرائٹی اس وقت منڈیوں میں آ چکی ہے, آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پیر سرور شاہ صاحب نے اس حوالے سے ابھی BHL کے ناظرین کو یہ ایک بڑی زبردست خوشخبری سنائی ہے کہ جو اس سال دھان کا ریٹ ملے گا چاول کے کاشتکار کو, اس کی فصل کی, اس کی خون اور پسینے کی کمائی کا جو ریٹ ملے گا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین ریٹ ہوگا, اور یہ کاشتکاروں کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے.